اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجو شفاعۃ لکل حال من الاحوال مقتحم۔ یہ اللہ پاک کا جو ارشاد ہے مومنوں کے لیے اور فرشتوں کو کہ اللہ اور اس کے فرشتے، حق تعالی شان قرآن پاک میں بہت سے احکام ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کا لفظ ان کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتے ہیں، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر ہے جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ حال، ماضی، حال و مستقبل ہوتے تو اس کو یعنی مستقبل تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کو مضارع کہتے ہیں، جو عربی کی گرامر کی اصطلاحات ہیں، جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتے کہ جاری رہتے ہیں، پیچھے سے یعنی جب سے جو بنی ہے کائنات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہوا عرش اور سارے اس پہ، تو نور الظہور و ما فی الصدور یہ اصطلاح ہے، تو اس وقت سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ مستقبل میں بھی یہ جاری ہے۔ دوام دلالت کرتے یعنی قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں، ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کی صیغے کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے کہ ایک لمحہ اور ایک لحظہ اور یعنی سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ یہ نہیں رکتا، جاری رہتے ہیں، اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے، کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، جو سب سے اونچا مقام ہے، جس مقام کے اوپر سارے انبیاء نے رشک فرمایا تھے۔ یہ وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی شان میں دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مرتبہ کے لیے کہ اللہ ان کی مرتبہ بڑھا، ان کی شان بڑھا، یہ فرشتوں کی درود کا مطلب جو ان اکابرین نے لکھا ہے۔ اور حضور کی امت کے لیے استغفار اور مومنین کی درود کا مطلب حضور کی اتباع
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے اس اعزاز سے بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف آدم علیہ السلام کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا۔ عقل دور اندیش میں آند کی تشریف چنی، ہچ دی پرور ندید و ہچ پیغمبر نہ یافت۔ یہ فارسی میں اپنے کسی بزرگ کی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا بدل للعالمین کمالہ۔ ان کی شان میں جو کمال ہے اس کی عربی میں بھی اسی جو فارسی والا شعر ہے اس کا عربی کے شعر سے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتے ہیں، بہذا بدل العالمین کمالہ۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کمال کا ابتدا ہے کہ وہ کس کمال کی ذات اقدس ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیے، جیسے کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے کہ جو جتنے شان والا ہوتے بڑا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو نام سے نہیں پکارا جاتا، ان کی ایک شان مرتبت کے حساب سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ان علاقوں میں خلیجی اور علاقوں میں نام کی بجائے کنیت ابو نعمان اس طرح پکارتے، ابو سلیمان، ابو عبداللہ، سمجھ آئیے نا، تاکہ ان کی شان ہو رہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو قاسم تھی، بہت سی چیزیں۔ تو خواتین بھی پہلے زمانے کی خواتین اپنے شوہروں کو اپنے بچے کے نام سے پکارا کرتی تھیں۔ تو یہ اور خواتین کو، زوجہ کو جو خاوند ہوتا تھا وہ بھی بچے کے نام سے۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا، ان کو تو نام کے ساتھ ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کو نبی کے لفظ سے، جیسے کہ ان اولا الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو تفسیر کے ساتھ لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے، سب میں ایک ہی ہے صلاح کا، جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا ہے۔ علماء نے اس جگہ صلاح کے بہت سے معنی لکھے ہیں، ہر جگہ جو معنی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوگا۔
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.